ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی ہر انسان کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو، مستقبل کو، آنے والے دنوں کو، آنے والی زندگی کو اچھا بنائے. خوش نصیب ہے وہ بندہ، وہ بندی کہ جو اس موقع کو غنیمت جانتا ہے. بیماری سے پہلے صحت کے ساتھ، غربت سے پہلے امیری کے ساتھ، اور موت سے پہلے زندگی کے ساتھ، بڑھاپے سے پہلے جوانی کے ساتھ، اور مصروف ہونے سے پہلے فراغت کو کیش کرتا ہے اور اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے. دنیا والے دنیا میں رہ کے دنیا کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے، لکھتے، دیکھتے، سمجھتے، سنتے اور پلان کرتے، لیکن یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس نے اس کو دو بنیادوں پہ کامیابی کا سہرا دیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں رہنے کے لیے جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان کے حسن کو، جمال کو، کمال کو، خوبی کو، بھلائی کو، خیر کو آپ حاصل کریں. اللہ کو اچھا لگتا ہے. رزق حلال کمانا، خود کھانا، بچوں کو دینا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. لیکن دنیا کی خاطر آخرت بھلا دینا اور دنیا کو دین کے بغیر ڈیل کرنا، یہ سنگ دلی کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا کا وہ انسان بہترین بندہ ہے رب کا کہ جو دنیا حاصل کرے مگر دنیا کے حصول کے لیے اتنا دین کا علم بھی سیکھے کہ جس سے اس کو اپنے پیشے کی حلال اور حرام چیزوں کا پتہ ہو. حضرات، ایک وقت تھا کہ مساجد اور مدارس میں جو حلقے ہوتے تھے، دائرے بنتے تھے، علماء بیٹھتے تھے، کلاسز ہوتی تھی، اس میں صرف ٹپیکلی خاص کر طالب علم نہیں ہوتے تھے. ان میں عوام بھی ہوتی تھی، عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے اپنا اپنا وقت نکال کے آتے تھے، اہل علم سے، علماء سے سیکھتے تھے. اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عام دیہاتی آدمی ہل چلاتے ہوئے بھی اتنا جانتا تھا کہ میرے لیے کھیتی باڑی میں حلال اور حرام کیا ہے.
تجارت کرنے والا ایک تاجر ایک بہترین دین کا عالم بھی ہوتا تھا، اور ایک سنارا سونا بیچتے ہوئے سائد کہلا کے بہترین ایک مصنف عالم اور کتابوں کا رائٹر بھی ہوتا تھا۔ آپ نے عاصم الحداد کا نام سنا ہوگا، یہ لوہار ہے، لوہارا کام کرتا ہے، لوہے سے متعلقہ اس کی زندگی ہے، لیکن حلال اور حرام کی پہچان کرتے ہوئے جب دین سے جڑے ہیں تو انہوں نے امت کو بہترین کتابیں بھی دی ہیں۔ شیخ ابن حزم وزیر ہیں، سیاست میں ہیں، اور بڑے دبنگ لب و لہجے کے وزیر ہیں، مگر حلال اور حرام کی پہچان میں جب جڑے تو قرآن مجید، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اصول حدیث، اصول فقہ پہ ایسا نایاب علم دنیا کی نظر کیا ہے کہ وہ لائبریری نہیں ہے جس میں ابن حزم کی کتابیں نہیں۔ حضرات، پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہے اگر اس میں حلال اور حرام کا امتیاز ہے۔ دنیا میں پیشیوں کے پیچھے لگ کے آخرت کی پیشی کو بھلا دینا، دنیا کی ملکیت بنانے اپنانے میں لگ کے آخرت کے مالک الملک کو بھول جانا، آج کی خوشحالی کے لیے مالک یوم الدین، یوم جزا و سزا کے خوبصورت مناظر کو اور بدترین خوفناک، ہولناک، دردناک، ہیبت ناک کیفیات کو بھلا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے دنیاوی اداروں کے ساتھ ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اور دینی تعلیم کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اس حوالے سے بات کی تھی، اور آج میں اس سوال کا جواب رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں، آج ہر سوال مادیت پر ہے کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ملے گا کیا، یہ کریں گے تو ملے گا کیا۔ بھائیو، ایک بات یاد رکھیں، دین کو کبھی مادے کی نظر سے، پیسے کی نظر سے، دنیا کی نظر سے مت دیکھیے گا۔ اگر دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، واقعی کچھ نہیں دکھتا۔ کیوں؟ جس قوم کی مالی، اخلاقی، دینی اور دنیاوی حالت یہ ہو چکی ہو کہ کسی بھی مسجد کے امام، خطیب، قاری، جو کہ اللہ کے ہاں کائنات کی سب ہستیوں سے بڑی ہستی خود رب نے قرار دی ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسے ہم کسی شمار میں شمار ہی نہیں کریں۔ مردم شماری میں نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ حافظ کتاب اللہ کی ڈگری شمار نہیں ہوئی، ہم نے اسے نہیں گنا، دنیا گنے بھی کیسے؟ اس بیچارے کو 10 سے لے کے 20 تلک، 25 تلک، 30 تلک مہینہ بھر دنیا میں سب سے زیادہ وقت کی پابندی کرنے والا اگر میں نے شخص دیکھا ہے، میں پچھلے دنوں سانگلہ گیا، ایک بزرگ کا پتہ چلا کہ فوت ہو گئے، تعزیت کے لیے گئے، معلوم ہوا کہ 35 سال لگاتار دن اور رات کی 5 نمازوں کی اذانیں اس بندے نے 1 منٹ بھی کبھی لیٹ نہیں کی۔ 35 سال اجر کس سے لینا تھا؟ صرف اللہ سے۔ شادیاں آئیں، خوشیاں آئیں، غمیاں آئیں، پروگرامز آئے، جلسے آئے، بڑی دنیا نے کہا، لیکن سانگلہ گواہی دے رہا تھا
کہ اس بزرگ نے خوشی غمی، پیار محبت، دکھ درد، مجلسیں، محفلیں، پروگرامز، ان کو تو سائیڈ پہ کر دیا، لیکن اللہ کے گھر آ کے منادی کے وقت کو لیٹ نہیں کیا۔ اور کتنا پہلے آتے تھے؟ آ کے باوضو ہو کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اذان کہتے تھے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ صدر سے لے کے ایک چھوٹے چپڑاسی تلک وطن عزیز میں کسی ایک عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کی ذمہ داری اگر آپ مجھے یوں دکھا دیں تو میں سلیوٹ کروں گا، سلام کروں گا۔ یہ دل کی لگن، یہ محبت، یہ پیار، یہ صرف اسی کو میسر ہوتا ہے جسے رب عطا کرے۔ ہمارے قریب ایک علاقہ ہے ڈوڈی والا کے قریب، پچھلے سال پتہ چلا کہ 3 پشتوں سے لگاتار، پہلے دادا جی تھے، پھر والد صاحب تھے، اور جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی وہ اذان کہتے رہے، مسجد سے جڑے رہے، اور اب ان کی تیسری پیڑھی، ان کا پوتا جو ہے وہ اذان دے رہا ہے۔ حضرات، کیا آپ اور میں دنیا میں الگ سے آئے ہیں اور یہ لوگ الگ تھے؟ ان لوگوں کی نسلوں میں، خاندانوں میں، ان کے خون میں، ان کی تربیت میں، ان کی نیچر میں، ان کی رغبت اور چاہت میں یہ ایک تڑپ تھی جو نسلوں تلک جاتی ہے۔ میں صرف اتنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر سوال یہ ہے کہ مدارس میں پڑھ کے ملے گا کیا، تو بھائیو سادہ سا جواب ہے، مجھے دنیا کا نہیں پتا کہ دنیا کیا دیتی ہے۔ دنیا تو دل سے جزاک اللہ بھی نہیں کہہ سکتی، انگلیاں اٹھا کے، تانے دے کے، گالیاں دے کے، ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ ڈھونڈ کے، ڈی ویلیو کر کے مسجد، مدرسے، عالم، خطیب، دائی، کتاب اللہ کو نشانہ مشق بناتی ہے۔ اجر دینا ہے صرف اللہ نے، باقی دنیا کے اعتبار سے اگر آپ کہیں گے تو میں معذرت کروں گا، کیونکہ جس قوم کا ایک رات کا ایک ناچنے والا، ایک گانے والا، ایک ڈانس کرنے والی عورت، اس پہ قوم ایڈوانس میں لاکھوں بکنگ کروا کے، پھر بلا کے ہزاروں کے، سینکڑوں کے نوٹ، ان گنت بے شمار نچھاور کر کے داد دیتی ہو، اور وہ 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا ایک پروگرام، اس میں لاکھوں لے جائے، اور پورا مہینہ دن رات چاکری کر کے، ساری خدمتیں کر کے، 5 ٹائم وقت کی پوری پابندی کر کے، اس بندے کو آپ 15-20 ہزار 30 دے کے کہیں کہ قوم مدارس کی طرف آئے گی، تو ایسے نہیں آنے والی، مادے کی وجہ سے نہیں، کوئی پاگل نہیں ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی حب ہے، چاہت ہے، وہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا۔ لیکن میرا آج کا پیغام اس کے لیے ہے کہ جسے رب پر یقین ہے، مالک اور خالق پر یقین ہے، اللہ کے وعدے کافی و شافی ہے، اور میں ان وعدوں کو اپنی زندگی میں ہر دن دیکھتا ہوں، ہر رات دیکھتا ہوں۔ اللہ تیرا شکریہ، میرے اساتذہ آپ کا شکریہ، جامعہ سلفیہ قدم قدم پہ شکریہ، جامعہ تربیہ الاسلامیہ پوری ٹیم کا شکریہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ قدم قدم پہ اللہ آپ کو وہ جزا دے جس کے بدلے ہم نہیں دے سکتے۔ وہ ساری کی ساری ٹیم، وہ سارے اساتذہ کہ جنہوں نے وہ نور دیا جس نور سے دنیا بھی روشن اور انشاءاللہ قبر، نشر، حشر اور آخرت بھی روشن۔ اللہ بد عملی سے بچائے، اللہ دکھاوے سے بچائے، نمود اور نمائش سے بچائے، لیکن حق یہ ہے کہ زندگی سمجھ ہی تب آئی ہے کہ جب دین کے نور سے گزر کر کے دنیا کو دیکھا۔ حضرات، میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مدارس میں آ کے آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو ممکن ہے کہ اچھی کرسی نہ ملے، بہترین
قالین نہ ملے، بہت اچھا انوائرمنٹ نہ ملے، اے سی ماحول نہ ملے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اساتذہ آپ کے معیار کے نہ ملے، آپ کا لیول بہت اونچا ہو۔ میرے آج شیخ صاحب یہاں نہیں ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حضرات، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک شخص مدینہ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہو اور پاکستان میں آ کے قرآن مجید کا ترجمہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھائے، اور معمولی سا بھی کوئی فخر نہیں ہو، اکڑ نہیں ہو، نمود نہیں ہو، نمائش نہیں ہو، اتنا بڑا لیول، اتنی بڑی ڈگری، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی ہستی، اور میں بچوں کو ترجمہ پڑھاؤں۔ میرے شیخ اور استاذ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی کہا کرتے ہیں کہ اللہ اگر موقع دے تو غنیمت جانے، بھلے آپ بچوں کو قرآنی قاعدہ ہی کیوں نہیں پڑھاتے، آپ کا اتنا بڑا علم اور نالج اگر آپ کو دنیا کی بنیاد مضبوط کرنے کے اوپر لے آتا ہے تو یہ بھی اللہ کا آپ پر انعام ہے کہ اللہ نے آپ سے کام لیا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میں اتنا بڑا اسکالر، میں خطیب اعظم، میں ادیب اعظم، نہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو بچیے۔ میں نے ان مدارس کو دنیا کو کیا دیتے دیکھا ہے؟ سب سے پہلے علم دیتے دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے علم تو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، جی ہے، کوئی شک نہیں، میں وہاں بھی پڑھا رہا ہوں اور ایک عرصہ دراز سے منسلک ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، تجربے کے علم میں اور مالک کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ ماں جب کہتی ہے کہ بیٹا دیا سلائی سے نہیں کھیلنا، ہاتھ جل جائے گا، بستر جل جائے گا، گھر جل سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، بچے کو تب ادراک نہیں ہوتا، اسے تو دیا سلائی لائٹر اچھا لگتا ہے، اسے شعلہ پیارا لگتا ہے، اسے جلانے میں مزہ آتا ہے، وہ بار بار تجربہ کرتا ہے، اور جب تک اس کا ہاتھ نہیں جلتا، یا کپڑے نہیں جلتے، یا کمبل اور رضائی نہیں جلتی، یا گھر کا کوئی سامان نہیں جلتا، تب تک اس کی عقل میں بات نہیں آتی کہ یہ ہے کیا۔ ماں اس تجربے سے گزری ہوتی ہے۔ اللہ تجربوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا علم ابتدا کا ہے، انتہا کا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہر راز کو جانتا اور پہچانتا ہے، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی باریک تر کوئی چیز ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بڑی باریک بینیوں سے آپ کو بنایا ہے، اسے پتا نہیں تھا کہ صرف دنیا دے کر کے بھیج دوں، انہیں آخرت اور دین کیوں دے رہا ہوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہیں صرف اپنی عبادت کے لیے کیوں بنا رہا ہوں؟ انہیں زندگی دے کے بندگی کے گر کیوں سکھا رہا ہوں؟ 1.25 لاکھ انبیاء کیوں بھیج رہا ہوں؟ اسے پتا تھا، کیونکہ وہ باریک بینیوں سے جانتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسے نہیں پتا۔ ایک موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کیوں کہتی ہے کہ اس میں پیٹرول ڈالیے گا، ڈیزل نہیں؟ ہے وہ بھی تیل، ہے وہ بھی تیل، ایک ہی پمپ سے مل رہا ہے، مہنگا بھی ہے، قیمتی بھی ہے، لیکن کمپنی جانتی ہے کہ یہ مشینری اس لائق نہیں۔ تیرے میرے رب نے جو علم کتاب اللہ میں وحی کے ذریعے اتارا ہے، مدارس وہ علم دیتے ہیں، وہ علم دیتے ہیں، اور یہ علم من جانب اللہ ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں، منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، اور یہ ایسا علم ہے جس کی ڈگری استاد آپ کو نہ دے، مدرسہ نہ دے، انسٹیٹیوٹ نہ دے، مسجد نہ دے، کوئی جامعہ نہ دے، کتاب اللہ آپ کے سینے میں ہے، قبر میں بھی یہ آپ کے کام آئے گا، نشر میں بھی کام آئے گا، رب کی جناب کے پاس جب اسناد کا بریف کیس پاس نہیں ہوگا، یہ قرآن سامنے آ کر کے آپ کی وکالت کر کے، دلالت کر کے، اللہ کے ہاں سے بخشوا کر کے رب کی جنتوں کا مہمان بنوائے گا۔ یہ پروٹوکول ہے اس علم کا۔
میرے پاس پڑی ہوئی ڈگری اگر گم ہو جائے، میں جتنا مرضی ٹل لگا لوں، دنیا ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ کاغذات لے کے آئیے، ہمیں ظاہر دیکھنا ہے، لیکن یہاں صلاحیتیں دیکھی گئی، علم دیکھا گیا، مدارس یہ علم پڑھاتے ہیں۔ بھائیوں، اس علم میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ بندوں کو بندوں کے رب اور خالق سے بھی ملایا جاتا ہے، بندوں اور رب کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرض، لازمی، ضروری اور واجب وسیلہ ہے، وقت کے انبیاء سے بھی ملایا جاتا ہے، اور بندوں کے حقوق بھی سکھائے جاتے ہیں۔ میں نے ان تینوں حقوق کو دنیا میں بھی پڑھا ہے، اسکولوں میں بھی پڑھا ہے، کالجوں میں بھی پڑھا ہے، یونیورسٹیز میں بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے لیولز کے لیکچر سنے ہیں، لیکن جس انداز میں یہ سبق کسی مدرسے کی پہلی کلاس میں نص کے ساتھ، عبارت کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور کتاب اللہ کے جملوں کے ساتھ، رب کے کلام کے ساتھ اور مصطفیٰ کے فرمان، آپ کی سیرت طیبہ اور پریکٹیکل کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، یہ شاید باہر کی دنیا میں نظر نہیں آتا، باہر کی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ یہ حضرات، آئیے یہاں اس علم میں اور اس علم میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے آپ کو حق پرستی سکھائی جاتی ہے، شخصیت پرستی نہیں۔ دنیا کے سارے علم آپ کو شخصیت پرستی سکھاتے ہیں۔ میں نے جس کو بھی جہاں جس فیلڈ میں دیکھا ہے، وہ اپنے گن گا رہا ہے، باقیوں کو رگڑ رہا ہے۔ ہومیوپیتھی اپنے گن گا کے ایلوپیتھی کو دبا رہی ہے، ایلوپیتھی ہومیوپیتھی کو دبا کے اپنے آپ کو آگے پیش کر رہی ہے۔ دیسی پیتھی کو جب بھی سنا یہی ہوا۔ سیاست کے علوم میں بڑے بڑے ماہرین کو سنا، ان کا ذاتی نظریہ ٹھیک، باقی سب غلط، لیکن یہ واحد جگہ دیکھی کہ جہاں اللہ کا جو کلام ہے، دنیا میں 17 فقہ رائج ہیں، 4 مشہور فقہ، 5ویں زیدی فقہ، اور پھر اس کے بعد دیگر مختلف علاقوں میں ڈومیسٹک جو فقہ کام کر رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے نام، لیکن جب ایکسپرٹس پڑھا قرآن کی آیت تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت ابو حنیفہ کے حق میں ہے، یہ آیت امام شافعی کے حق میں ہے، یہ فلاں کے موقف کے مطابق ہے، بلکہ سب کی دلائل کا تجزیہ کر کے، تقابل کر کے، عزت اور احترام اور وقار رکھ کے، سارے ائمہ لاجواب ہیں، ہر امام امام علی شان ہے، مقام، رتبے، علم اور نالج اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس بات میں یہ جو رائے ہے، یہ بھلے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ کتاب و سنت کے بالکل قریب ہے اور اقرب ہے۔ چھوٹی سی مثال لیجیے، آپ اور میں دنیا میں وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بے شمار رائے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے تو پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بعض نے ادباً تعدباً اور بہت کچھ دیا۔ ساری دنیا کی باتیں، اقوال بڑے بڑے باکمال، لاجواب، مگر میرے اور آپ کے سید اور سردار جن پہ قرآن اترا ہے، سنن النسائی، صحیح حدیث، میرے آقا، میرے مرشد، ہادی اور رہبر، رب اور بندوں کے درمیان رہنمائی کا اور علم کا وسیلہ، جس وسیلے کو مانے بغیر ایمان نہیں ملتا، انہوں نے کہا توضؤ بسم اللہ، کہ بسم اللہ پڑھیے، وضو شروع کیجیے۔ بڑی ساری عقلیں لڑی کہ یار حرج کیا ہے الرحمن الرحیم کہنے میں؟ ہم نے کہا جی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کیا حرج ہے، پیغمبر نے نہیں پڑھا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ہے علم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ،
پیمبر نے جتنا دیا ہے، جہاں دیا ہے، جیسے دیا ہے، ہمیں حکم ہے وہ لے لو، ہم نے لے لیا۔ جو آپ سے نہیں ملا ہم نہیں لیتے۔ کیوں جی؟ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ میرے پیمبر نے جہاں پوری پڑھی ہے، 114 سورتوں کے آغاز میں سے 113 سورتوں میں میرے اور آپ کے پیمبر نے بسم اللہ پوری پڑھی ہے، پوری لکھی ہے۔ قرآن مجید کھولیے، ایک ایک سورت چیک کیجئے، پوری لکھی ہے تو پوری موجود۔ لیکن اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک سورت کے شروع میں یہ بسم اللہ اتاری ہی نہیں، نہ پوری نہ ادھوری۔ حضرات یہ ہے سورت التوبہ، گھر جائیے، زیارت کیجئے، آنکھوں سے دیکھیے، ٹھنڈک پہنچائیے۔ صدیق اکبر سے لے کے فاروق اعظم تلک، فاروق اعظم سے لے کے عثمان ذی النورین تلک، ان سے لے کے علی حیدر کرار تلک، ان سے لے کے حسن کریم تلک، وہاں سے لے کے معاویہ عظیم تلک، میرے محبوب کے 1.25 لاکھ صحابہ، قرآن کے حفاظ، کاتبین وحی، اہل بیت کے افراد اپنی من مرضی سے اس جگہ بسم اللہ نہیں لکھ سکے۔ دین مرضی کا ہوتا، علم مرضی کا ہوتا، چاہتوں اور رغبتوں کا ہوتا، ذاتی پسند اور ناپسند کا ہوتا، اپنی معرفت اور اپنی فقہ کا ہوتا، اپنی قیاس اور اپنے رائے کا نام ہوتا، یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی۔ آسمان سے رب نے نہیں اتاری، لوح محفوظ میں نہیں رکھی، جبریل امین کو ملی نہیں، یہاں انہوں نے پڑھی نہیں، محبوب نے ادا نہیں کی، کاتبین وحی نے لکھی نہیں، سامعین نے سنی نہیں، آگے بیان نہیں ہوئی۔ دنیا کے سارے مذاہب اور مسالک کے قرآن میں یہاں بسم اللہ نہیں، تو کیا حرج ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو آپ نے دیا ہے ایک عام آدمی بھی اٹھ کے کہہ دے گا وہ میرا امام ہے، کیونکہ بات حق کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرات آگے آئیے، وضو کرتے ہیں، آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے تو مسئلہ اختلافی ہے، مسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ نے چمڑے کا موزہ پہنا ہے، سارے مذاہب، سارے مسالک بالاتفاق اس بات کو مانتے ہیں کہ موزے پہ مسا پیمبر کی سنت ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، سارے متفق ہیں۔ موزے پر مسا پیمبر کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ میرے محبوب کے پیارے سے یار، داماد لاجواب، حیدر کرار، علی المرتضی، کائنات کی عظیم ہستیوں میں سے عظیم تر ہستی، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کسی امام کی رائے کا نام ہوتا، اگر دین کسی امیر المومنین کی امارت کا نام ہوتا، اگر دین کسی امام کی امامت کا نام ہوتا، اگر دین کسی ذہین کی ذہانت کا نام ہوتا، اگر دین کسی بڑے کی بڑائی کا نام ہوتا، اگر دین کسی شخصیت کی شخصیت کا نام ہوتا، اگر دین کسی قائل کے اقوال زری میں سے قول کا نام ہوتا، تو پھر کبھی بھی موزے کے اوپر مسا نہ کیا جاتا، موزے کے اوپر والی سائڈ پہ مسا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا نچلا حصہ زمین پہ لگتا ہے، صفوں پہ لگتا ہے، فرش پہ لگتا ہے، وہیں پہ جو لگنا تھا۔ تو پھر حق یہ تھا کہ اس کا مسا نیچے کیا جاتا ہے، لیکن میرے پیمبر نے موضوع پہ مسا کیا ہے اوپر۔ علی کی عقل کہتی ہے کہ نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن دین علی کی عقل کا نام نہیں ہے، پیمبر کے طریقے کا نام ہے۔ قربان نہ جاؤں اس ادا پہ، اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے نا۔ حضرات تھوڑا آگے بڑھیے،
علم مرضی کا نہیں، علم قد آور شخصیت کا نام نہیں، علم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ امیر المومنین ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر کیسر اور کسرا کانپ رہے ہیں، حکومت کے ڈنکے بج رہے ہیں، عمر عمر کا نام ہے، جدھر دیکھو عمر، جدھر دیکھو عمر، اللہ اکبر۔ شام سے آنے والے ایک شامی نے سوال کیا ان کے بیٹے ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا امیر المومنین کے بیٹے، حج قران، حج مفرد یا حج تمتع، ان تینوں میں سے افضل حج کون سا ہے؟ ان تینوں میں سے افضل حج کون سا ہے؟ آنے والے خطبوں میں انشاءاللہ حج اور عمرے کے خطبے آئیں گے تو اس میں ڈیٹیل دوں گا، مختصر بتا دوں۔ آپ مکے میں ہیں، وہی رہنے والے ہیں، میقات کے اندر اندر کہیں، جیسے ہمیں ٹول پلازا دینے کے لیے یا شہر میں شاپنگ کرنے جانا ہے تو میں پہلے کھوڑیاں والا نہیں نکلوں گا کہ وہاں جا کے لاٹھیاں والا سے ٹول پلازا دے کے پھر اندر آؤں، پرچی لے کے شاپنگ کرنے جاؤں۔ میں جہاں سے ہوں اپنے گھر سے نکلوں گا، جاؤں گا، لیکن اگر کوئی وہاں سے آ رہا ہے تو اسے ٹول پلازا کراس کر کے پرچی لے کے آنا ہوگا۔ جو میقات سے آ رہا ہے احرام باندھے گا، نیت کرے گا، لیکن جو مکے کے اندر رہ رہا ہے یا میقات کے اندر اندر رہ رہا ہے، وہ جہاں اس کی رہائش ہے اسے باہر نہیں جانا پڑے گا، تنعیم نہیں جانا پڑے گا، وہیں سے اپنا احرام باندھے گا اور اسے ڈائریکٹلی اجازت ہے کہ وہ میدان عرفات میں پہنچ جائے، مینا میں چلا جائے، وقوف کر لے۔ اس پہ قربانی نہیں ہے، اس پہ عمرہ نہیں ہے، صرف حج ہے، اور وہ کہے گا لبیک اللہم حجا، اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ بڑا آسان سا، بڑا ایزی وے ہے، اور عام مزدور لوگ، وہاں کے مقامی لوگ یہ کرتے ہیں۔ دوسرا حج جو مشکل ترین ہے کہ میں یہاں سے چلا ہوں تو قربانی یہاں سے لے کے چلوں، جیسے محبوب مدینے سے قربانی ساتھ لے کے آئے تھے۔ میں احرام نیت کروں گا لبیک اللہم عمرۃ و حجن، اللہ میں عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کر رہا ہوں۔ قران ملانے کو کہتے ہیں، دونوں چیزیں مل کے رہیں گی۔ میں نے عمرہ کر لیا، میں 10 دن 15 دن بھی رہتے ہیں تو احرام نہیں کھولوں گا۔ احرام چینج کیا جا سکتا ہے، کپڑا دھویا جا سکتا ہے، لیکن عام لباس میں نہیں آ سکتا۔ قربانی کو ساتھ چلایا جائے گا۔ حج پورا کر کے جب 10 تاریخ کو مینا میں آئیں گے تو قربانی کی جائے گی۔ یہ مشکل ترین حج ہے، حج قران، آپ نے یہی کیا۔ تیسری قسم حج تمتع ہے، لبیک اللہم عمرۃ کہہ کے آپ نیت کریں گے، عمرہ کر کے جب وقت ملے گا آپ احرام کھول دیں گے۔ عام لباس میں احرام کی پابندیاں نہیں ہیں۔ 8 تاریخ کو پھر آپ حج کا احرام باندھ کے وہاں سے چلیں گے۔ تو یہ ہے حج تمتع، جس میں درمیان میں فائدہ اٹھایا گیا۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ان تینوں حجوں میں سے حج تمتع افضل ہے، جو ہمارا پاکستان کرتا ہے، بر صغیر کرتا ہے، اکثر دنیا کرتا ہے۔ حج تمتع افضل ہے۔ شامی بولا، شام سے آنے والا، کہ آپ کے بابا تو کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ آپ کے بابا امیر المومنین، نبی کے یار، میرے محبوب کی مانگی ہوئی شخصیت، مراد رسول، فاروق اعظم، جن کی رائے پہ رب قرآن اتارتا رہا، مگر جب وحی مکمل ہو گئی، پیغمبر سے فیض حاصل کرنے والے اس امیر المومنین کا حوالہ دیا گیا کہ ابن عمر تم بیٹے ہو اور تمہارے بابا کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ کہنے لگے جواب سنیے گا، شخصیت پرستی نہیں، بابا پرستی نہیں، من پرستی نہیں، ذاتی چاہت نہیں، رائے پرستی نہیں، اقوال پرستی نہیں، حق پرستی، یہ ہے وہ علم
جو ہمارے مدارس بچوں کو دیتے ہیں. کیا بولا؟ کہا سنیے شام سے آنے والے، تجھے یہ بات کس نے کہی ہے؟ الدین ابی اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ. مجھے یہ بتا کہ دین میں حتمی فیصلہ، حتمی رائے، یہ میرے بابا کی اتھارٹی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، ساری دنیا کے وڈیرے ایک طرف، میں اور میری پوری ٹیم ایک طرف، میرے اساتذہ ایک طرف، ہم سب کی بات بھی محبوب کی بات سے ٹکراتی ہے. کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے سائڈ پہ کرو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت، قول فعل عمل مل جائے، وہی برحق ہے. اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہی امام مالک کا قول ہے، یہی امام احمد بن حنبل کی رائے ہے، اور یہی امام شافعی نے کہا ہے، یہی امام اوزاعی نے بولا ہے، یہی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہی امام ابن قیم نے کہا ہے، یہی سوچ امام بخاری رحمہ اللہ کی، یہی فکر امام مسلم کی، یہی انداز امام ابو داود کا، یہی طریقہ کار امام ترمذی کا، یہی انداز امام نسائی کا، اور یہی طریقہ امام ابن ماجہ کا، سارے محدثین کا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کا. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک دن بھی غصہ نہیں کیا. ان کے شاگردوں نے، اگر امام صاحب نے 3 مسئلے بیان کیے ہیں، ایک مسئلے میں امام صاحب سے اتفاق ہے، 2 مسئلوں میں دلیل کی بنیاد پہ امام صاحب سے اختلاف ہے. 1/3 نہیں، 2/3، 2/3. ہر 3 مسئلوں میں سے 2 مسئلے امام صاحب کے ان کے شاگردوں سے مختلف نظر آئیں گے، مگر امام صاحب نے کبھی اپنے شاگرد کی واٹ نہیں لگائی کہ یار یہ عجیب ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے، یہ آگے آ کے میرے سامنے بولنے لگی ہے، یہ میری رائے کے خلاف رائے دیتا ہے، یہ میرے مسائل کے خلاف مسئلے لاتا ہے. پڑھیے موطا امام محمد کو، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، پڑھیے امام زفر کو، پڑھیے ان کے شاگردوں کو، بڑی بڑی نامی گرامی ہستیاں. مگر ہمارے اندر جو شدت آ گئی ہے نا، کہ جو میری سوچ نہیں رکھتا وہ غدار ہے، وطن کے حوالے سے جیسے ہم سوچ رہے ہیں. جو میرے والی سوچ نہیں رکھتا وہ بندہ ہی نہیں. جو میری رائے، میرے بھائیو اختلاف کے آداب ہوتے ہیں. اختلاف رائے سے ہوتا ہے، شخصیت سے نہیں. اختلاف میں دلیل دی جاتی ہے، تذلیل نہیں. اور یہی ہمارے مدارس نے سکھایا، یہی ہم نے پڑھا ہے. اور الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا. تو آئیے، ادب اور احترام کے دائرے میں آپ نے شاید اس منبر سے کبھی کسی امام کے بارے میں لوز ٹاکنگ نہیں سنی ہوگی، اور اللہ توفیق بھی نہیں دے. جس دن یہ معاملہ ہو، بے شک رب زبان بند کر دے، خاموشی بہتر ہے. حضرات، ساری دنیا میں میرے جیسے مل جائیں، گزرے ہوئے کسی سلف اور بڑے امام کے جوتے کے خاک کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. لیکن سارے بڑے مل جائیں تو میرے محبوب کے جوتے کو لگی ہوئی خاک کو بھی نہیں مل سکتے. میں اگر ان کو شخصیت پرستی میں بڑا کر کے جتوا بھی دوں، مناظرہ کر کے، مباحثہ کر کے، تو پھر میں نے علم نہیں سیکھا، میں نے صرف دنیا داری سیکھی ہے، میں نے ذات کو ترجیح دینا سیکھی ہے. تو حق پرستی شخصیت پرستی نہیں، حق پرستی شخصیت پرستی نہیں. میں شیخ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. پتہ چلا فیصل آباد میں جمعہ پڑھانے آ رہے ہیں. دیکھنے کا شوق تھا، حالانکہ میرے اپنے علاقے سے تھے، لیکن وہاں گیا تو ملاقات نہیں ہوئی. اللہ اکبر، بزرگ، سادہ سا لون کا ایک قمیض وائٹ اور نیچے دھوتی باندھی ہوئی. میں نے ساتھ والے ساتھی سے پوچھا، یار جمعہ پروفیسر صاحب نے نہیں پڑھانا تھا؟ کہنے لگے یہ اتنے پروفیسر صاحب. اس شخصیت کا جس دن جنازہ اٹھا، جس نے دنیا بدلی، دل بدلے، صحرا بدلے، چولستان بدلے، یزمان بدلا، احمد پور شرقیہ بدلا، اچ شریف بدلا، چنی گوٹھ بدلا، لیاقت پور بدلا، خان پور بدلا، لوگوں تھر تلک کے علاقے بدلے، اور جس کی تربیت کا علم
یہاں سے لے کے کشمیر تلک، افغانستان تلک، باہر کے ملکوں تلک گیا۔ جنازہ اٹھا، قبر پہ گئے تو کسی نے کہا یار بڑا عظیم بندہ ہے، بڑا عظیم انسان ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا بندہ بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن حق ان سے بھی زیادہ بڑا ہے، حق ان سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ہم نے شخصیت کی قدر کو قدر جانا ہے، عزت کو عزت ماننا ہے، علم کو علم جانا ہے، وقار ماننا ہے، ادب کیا ہے، مگر ایک سبق پڑھایا گیا، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کہ دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ یہ جو سختیاں ہیں نا، جو شدتیں ہیں، شخصیت پرستیاں، مار دو جنت ملے گی، یہ کر دو، مخالف کو رگڑ دو، ہم نے اپنے مدارس اور مساجد میں یہ بات نہیں سکھائی۔ عدل، اعتدال، حق اور حقیقت، حق کا ساتھ دو، بھلے دشمن کے پاس کیوں نہیں ہے، باطل کا ساتھ نہیں دو، بھلے اپنی صف میں کیوں نہیں کھڑا۔ میرے محبوب نے جب یہ پیام دیا نا، انصر اخاکا ظالما او مظلوما، کہ مسلمانوں اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، ظالم بھی ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہو تو مدد کرنا بنتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا ظالم کو ظلم سے روکو۔ اس منبر و محراب نے، اس مسجد نے صدا شرک کے ظلم سے روکا ہے، ڈانگ مار کے نہیں، دلیل کے ساتھ۔ شخصیت پرستی سے روکا ہے، تذلیل کر کے نہیں، دلیل کے ساتھ۔ باطل کی سائیڈ لینے سے ضرور روکا ہے، بدعات خرافات کی تردید کی گئی ہے، مگر کسی انسان کو رسوا کر کے نہیں، برائی کو برائی کہہ کے، گندگی کو گندگی کہہ کے۔ ہم نے کبھی کسی گندگی کے ساتھ لفظ شریف نہیں جوڑا۔ ظلم شریف نہیں ہوتا، جرم شریف نہیں ہوتا، باطل شریف نہیں ہوتا، شرک شریف نہیں ہوتا، لوگوں بدعت شریف نہیں ہوتی، ختم شریف نہیں ہوتے۔ غلطی ہے، اس غلطی کو تسلیم کریں، دلیل سے مل جائے تو بسم اللہ، ہم حاضر۔ ایک دلیل پوری زندگی میں ملے، جہاں کہو گے سر کے بل آئیں گے، دلیل نہ ملے، یہ گردنیں ہمارے اسلاف کی کٹی ضرور ہے، مگر باطل کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی موت یاد کر لینا، پوری حکومت وقت سامنے ہے، سارے علماء ایک طرف ہیں، اکیلے امام نے حق کا ساتھ دیا، شخصیت کا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو مدینہ کی بستی میں معذرت کے ساتھ اتنی بڑی ہستی کا مجھے بیان کرتے ہوئے خوف آتا ہے، کانپ جاتا ہوں۔ اللہ تیرا حوصلہ ہے کہ تو نے دیکھ لیا، لاکھوں شاگرد، دلوں پہ حکومت کرنے والے امام مالک، روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھانے والے، ان کی شکل بدل دی گئی تھی، شکل، سارے بال موڑ دیے گئے، چہرے کے اوپر پتہ نہیں کون سا رنگ ملا گیا کہ یہ پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ کون جا رہا ہے۔ گدھے پہ بٹھایا گیا، مارا اتنا مارا گیا، اتنا۔ ان کے بازو، پہلے آپ رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھ باندھا کرتے تھے، موطا میں روایت موجود ہے، اتنا مارا گیا کہ یہ بیچارے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے، ہاتھ شل ہو گئے تھے، کندھے پٹھے اعضاء کے بعد جواب دے گئے۔ گدھے پہ بٹھایا گیا اور آواز دے کے کیا کہتے تھے؟ لوگوں سنو، انہو من عرفنی فقد عرفنی، میری شکل اور شباہت سے جس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں اور پہچان رہا ہے تو اس نے ٹھیک پہچان لیا۔ ومن لم یعرفنی، جس کو میری حالت دیکھ کے پہچان نہیں ہو رہی کہ یہ گدھے پہ کون بیٹھا ہے اور یہ کس کے ساتھ ایسا سلوک ہے، کس کو گھمایا جا رہا ہے اور سزا کا سبب کیا ہے، سنو، انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا امام مالک ہوں، میں انس کا بیٹا امام مالک ہوں، میں اپنی اس حالت پہ شرمندہ نہیں ہوں، میں اپنی اس صورت پہ پریشان نہیں ہوں۔
کیونکہ میں شخصیت پرستی میں، حکومت پرستی میں، میں نے کوئی حکومتی مولوی بن کے یا عالم بن کے میں نے سرکاری ملا ہونے کا کردار ادا نہیں کیا. میں نے وہی کہا ہے جو مدینے والی اس قبر کے صاحب محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، طلاق المکرہ لا یجوز، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، بھلے وقت کا حاکم ہی کیوں نہیں دلوائے. اور مسئلہ آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہے کہ ایک عورت حاکم وقت کو پسند آ گئی، پتہ کروایا گیا کون ہے، کہا شادی شدہ ہے. اوہو شادی شدہ ہے، حکومت میری، اتنا بڑا حسن عوام کے پاس اور میں ویسے ہی. مولویوں سے مسئلہ پوچھا گیا، کہا بادشاہ سلامت، سارا ملک ہی آپ کا ہے، لوگ بھی آپ کے، تو شادی ہوئی ہے تو کیا ہے، اس کو آرڈر دیجئے طلاق دے، آپ اپنی خواہش کے مطابق اسے اپنے حرم میں لائیں. کہا فتویٰ لکھ دو، فتویٰ لکھ دو. 1000 میں سے 999 فتوے لکھ کے آ گئے، قلم سائن کر بیٹھے کہ اگر حاکم وقت کا من چاہے عوام اور رعایا میں سے کسی کی بیٹی، بیوی، بہو یا عزت پہ، تو اسے اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں ہے. حاکم وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ طلاق دے گا، حاکم وقت اپنے جو ہے وہ ضرورت کے لیے اس کو لے کر کے آئے گا. امام مالک نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ کا یہ دین نہیں ہے، یہ ہے حق پرستی. کیا کچھ نہیں ہوا، فیصلہ کیا تھا کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. اللہ کی قسم اگر جھک کے سجدہ کرنا رب کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا، میں امام مالک کی قبر پہ سر رکھ کے کہتا پوری امت پہ آپ نے احسان کیا ہے، وگرنہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی عزت، کسی کی بیوی آج طاقتوروں سے نہ بچتی. فجزاہ اللہ خیرا، یہ سبق پڑھا کے گئے ہمارے ائمہ، یہ سبق پڑھا کے گئے. اور ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اپنے علاوہ جو بھی ہے سب باطل ہے، سب غلط ہے، سب رد ہے. لوگوں حق صرف وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے. تیری میری رائے غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں. اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مجھے اپنی زندگی کا کبھی ایک دن دیں جب آپ بالکل فارغ ہوں، کہیں آئیں اس مسجد میں بیٹھے، میں بھی اپنی مصروفیات ترک کروں، میں صرف آپ لوگوں کو لسٹ دوں کہ جس لسٹ کے اوپر ہم پوری کائنات کے علوم اپنے بچوں کو وہی سے ملا کے رب کا حق، بندو کا حق، بڑوں کا حق اور حقوق جیسے ہم پڑھاتے ہیں، فرض سمجھ کے یہ ادا کرنا ہے. حقوق چھینے نہیں جائیں گے، ادب اور احترام کے دائرے میں رہ جائے گا. حضرات اسی کا نتیجہ ہے میں نے 70 سال کے شیخ الحدیث کو 90 سال کے اپنے ابا جی کے جوتے اٹھا کے پیچھے پیچھے گھومتے پھرتے دیکھا ہے. ادب. میں نے اپنی عمر سے بڑے لوگوں کو، سفید داڑھی والوں کو، جنہوں نے 2 لفظ ہم سے سیکھے، ادب و احترام میں اپنی انتہاؤں کو چھوتے دیکھا ہے. لیکن مجھے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں عمر گزر گئی ہے اور میں نے وہی پیار دیا ہے جو مدارس کے ایک بچوں کو دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے عزت دی ہے، لیکن ریٹرن نظر نہیں آتا. کلاس سے باہر نکلے تو وہی لب و لہجے، وہی گالیاں، وہی. میں شرمندہ ہوں کہ میں تربیت کر نہیں پایا. میں بچوں کو بلیم نہیں کرتا، لیکن جگہ کا بڑا فرق ہوتا ہے، جگہ کا بڑا فرق ہوتا ہے. آئیے جگہ بدل کے دیکھیے. اپنی دنیاوی ضروریات اور اپنے پیشوں کے لیے اپنے علاقے کے کسی امام، کسی خطیب کی خدمات، کسی مدرسے کی اتنی خدمات تو لے لیں کہ کم از کم آپ کو آپ کے حلال اور حرام کا پتہ ہو. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ وزیر آباد ہے، وہاں سے ایک آدمی اٹھا ہے، حالات نہیں بنے، بڑے خراب تھے، لاہور چلا گیا. وہاں جا کے پھر حالات ٹھیک نہیں ہوئے کاروباری. ایک دن مسجد میں آیا اور امام صاحب سے کہنے لگا جی مجھے کاروبار میں ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے، کہ موٹے موٹے 2-3 گر جو قرآن نے بتایا ہوں مجھے وہ بتائیں. انہوں نے 3 گر بتائے. امانت میں خیانت نہیں کرنی، سچ بولنا ہے،
التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تیسری چیز کہ اگر آپ کے سودے میں کوئی نقص ہے، کمی ہے، بتا دو، اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دو، اللہ برکت دے دیتا ہے۔ اس بندے نے نیٹ کے اوپر بیٹھ کے کمپنیوں سے رابطے کیے، اپنے پروڈکٹ جو ہے اس کو پیش کیا، کہتے ہیں کہ مجھے آرڈر لگا، اور پہلے آرڈر میں جو اوپر تھا اندر پیک ہو رہا تھا وہ میں نے اوپر لکھا، اس سے بہتر سٹف دیا، اور جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا پیک کر کے بھیجا، جس دن کا آرڈر تھا اس دن سے پہلے بھیجا، اور میں نے اضافی پیکنگ کر کے ساتھ میں ایک لیٹر لکھا، فیکس کر دیا کہ آپ کا جو آرڈر تھا اس کے مطابق میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور اس سے بہترین بنانے کی کوشش کی ہے، میں نے جتنا آرڈر تھا اتنا پیک کیا، لیکن اللہ نہ کرے راستے میں یا کسی وجہ سے، موسم سے یا کوئی حالات سے کوئی چیز خراب نکلے اور آپ کو پریشانی ہو، میں کچھ اضافی بھیج رہا ہوں، اگر کچھ ایسا ہو تو آپ اس میں سے رکھ کر کے اپنا حساب برابر کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے باس کا فرانس سے واپسی رابطہ ہوتا ہے، فون آتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بزنس کے اصول کہاں سے پڑھے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھی؟ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، آئی کام، بی کام، ایم کام، اور پھر دیگر لوگوں کی جیبوں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں، مال کیسے دینا ہے، اور کیسے بیان کرنا ہے، تصویر کیسی دینی ہے۔ کہنے لگا جی میں نے اپنے قرآن سے پڑھا ہے اور اپنے مسجد کے مولوی سے پڑھا ہے، قرآن سے پڑھا ہے اور مسجد کے مولوی سے پڑھا ہے۔ اس مالک کو یقین نہیں آیا، کہا ہم نے تو مسلمانوں کے بارے میں سنا ہے دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ بولتے ہیں، وہ تولتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو سیمپل دکھاتے ہیں اس کے مطابق آرڈر جو ہے آگے وہ نہیں آتا، ہمیشہ دھوکا، یہ کیسے؟ کہنے لگا جی میں صحیح بول رہا ہوں کہ یہ سبق میں نے مسجد سے سیکھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ میں کون ہوں، کہا کہ مجھے اس ٹاپک پہ آپ کے ادارے کی کوئی بک مل جائے گی؟ کہتے کہ میں پھر مولانا صاحب کے پاس آیا، ایک کتاب ملی، وہ میں نے بھیجی، میرا وہ باس آج مسلمان ہے، صرف میرے تجارت کے اصولوں کو دیکھ کے۔ لوگوں، دین صرف قول کا، بیان کا، گفتار کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ آپ اور میں مل کے اپنا جس بھی فیلڈ میں ہے کردار امانت والا، گفتار صداقت والی، اور دوسرے کو ترجیح دینا اپنی میں مار کے چل پڑے، اللہ کی قسم یہ دین کل بھی دل بدلتا تھا، یہ آج بھی دنیا بدلے گا، اور یہی ہم مدارس میں پڑھانے کی کوشش۔ یہ نہیں کہ 100% رزلٹ نکلتا ہے، بچے باہر آ کے حالات کو دیکھ کے، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، کزنوں میں، رشتہ داروں میں آ کے گھل مل کے ویسے ہو بھی جاتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے اگر 100 میں سے ایک دانہ بھی نکل آئے تو دنیا کے دل بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، تھوڑے ہیں، کل بھی تھوڑے تھے، آج بھی تھوڑے ہیں، لیکن دھوکہ نہیں، دھوکہ دینے کا کبھی سوچا نہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو، دنیا تو جتنی رب نے لکھی ہے اتنی ملنی، اس کو لیے بغیر قبر نہیں مل سکتی، لیکن اتنا تو سیکھ لیں جو رب نے دنیا دینی ہے وہ میں نے لینی کیسے ہے اور لے کر کے آگے بانٹنی کیسے ہے، اتنا علم بھی سیکھ لیں تو یہ بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ اتنا سیکھنا تو واجب ہے کہ آپ نے اپنے شعبے کے بارے میں اتنا نالج لیا، قرآن سے کبھی رابطہ کیا، حدیث پاک کو کبھی پڑھا، کبھی امام بخاری، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کبھی ان سے رابطہ کر کے دیکھا، کبھی امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، کبھی ان سے پتہ کر کے دیکھا کہ آپ نے محبوب سے اس فن کے بارے میں جو معلومات ہیں، حلال اور حرام کے بارے میں کیا بتایا؟ ہم نہیں جاننا چاہتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ہمیں کوئی بتایا بھی تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنی بات اپنے تک رکھ۔ اللہ کے لیے ان مدارس کی طرف بڑھیے، رابطے کیجئے، اور میری آج کی آخری گزارش ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کے پاس بچہ بھی نہیں ہے اور آپ کا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا، ممکن ہے بعض گھروں میں یہ مسائل ہے،
تو میں یہ دل سے التجا کر رہا ہوں، بڑے سارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس یونیفارم نہیں، کپڑے نہیں، جوتے نہیں، وسائل نہیں، فیسیں نہیں، کتابیں نہیں۔ اگر آپ کو رب نے ہمت دی ہے، صلاحیت دی ہے، چن کے کسی بچے کو کسی ادارے میں جا کے، کسی گھر سے رابطہ کر کے، فیملی میں سے کسی کو لے کے، دوستوں کے کسی بچے کو، اس کی ذمہ داری لے لیں، جب تک فارغ نہیں ہوتا بیٹا سمجھ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کی قسم آپ کا قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ فخر نہیں، عاجزی کے ساتھ مٹ کے کریں۔ اور اگر اس سے بھی بڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، میں نے دنیا کے سب سے بڑے مسکین مگر دستے سوال نہ پھیلانے والے اپنے مدارس کے اساتذہ اور علماء دیکھے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ادارے ان کے ساتھ شاید اتنا تعاون نہیں کر پاتے کیونکہ انتظامیہ ہم لوگ ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے خاک روح، میں چوڑا نہیں کہتا، ہمارے خاک روح ان سے بھی کم تنخواہیں لے کے گزارا کر کے قال اللہ و قال الرسول کی یہ فضائیں آباد کیے ہوئے ہیں، پوری دشمنیاں کی، دنیا کی دشمنیوں اور مخالفتوں کے باوجود۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک استاذ کی ذمہ داری لے لیں، یہ جتنے لوگوں کو پڑھائے گا وہ بھی صدقہ جاریہ، اس کی زندگی اور اس کے بچے آل اولاد قیامت تک کے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کیس ہے؟ اگر آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، اللہ کا نظام ہے، چلے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے بات رکھی ہے، دل پہ، دروازے پہ دستک دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اندر رہتا ہو، دستک دی جائے تو اندر سے جواب ضرور آیا کرتا ہے، دروازہ ضرور کھلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو سمجھ دے، آپ کو بھی دے، اور ہمارے بچوں کو دنیا کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑنے کی بھی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔